نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث دوہرے داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس بارے میں ان کی زندگی پر مختصر سی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین، آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب کی قرابت رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 برس بعد اور ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دور جاہلیت کے ان چند لوگوں میں سے ہوتا تھا جو اپنی شرافت اور نیک نامی اور ایمانداری کی وجہ سے سب لوگوں میں محبوب اور مقبول تھے۔ جب گھر گھر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، آپ نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کسی بت کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اسی طرح عرب کے لوگ بڑے فخر سے شراب کی محفلیں سجایا کرتے تھے اور جو لوگ ان میں شریک نہ ہوتے تھے ان پر طعن کیا جاتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب 35 سال کے تھے تو فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر آپ کے کانوں میں پہنچی تو آپ کے دل میں اسلام کی محبت گھر کرنے لگی اور بے چین رہنے لگے۔ اس بات کا ذکر آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے آپ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام دی۔ آپ نے اسی مجلس میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر تھے اور افتاء کی خدمت بھی انہی کے ذمہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں بھی وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے حملے سے شدید زخمی ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے بعد کسی کو جانشینی سپرد کی جائے، تو آپ نے 10 مبشرہ صحابہ میں سے 6 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کا ذکر کیا۔ جب یہ حضرات مشاورت کے لیے جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو 3 حضرات کے سپرد کر کے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معاملہ صرف حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی دستبردار ہوئے اور باقی 2 حضرات سے کہا کہ اس امر کو مجھ پر چھوڑ دو۔
آپ نے مسلسل 3 دن تک خلافت کے امیدواروں اور اہل الرائے اور لشکروں کے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں آئے اور تقریر فرمائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا اور بیعت کی۔ آپ کی خلافت میں عظیم الشان فتوحات ہوئی۔ نصف عرصہ خلافت کے بعد آپ کے خلاف بے بنیاد الزامات شروع ہو گئے جو بڑھتے ہی چلے گئے، جو آپ کی نرم دلی کی وجہ سے نہ رک سکے، اور بالآخر 35 ہجری کے آخر میں باغیوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کو آگ لگا دی اور آپ کا پانی بند کر دیا۔ آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ 18 ذی الحجہ یوم الجمعہ 35 ہجری کو آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی میت کو اٹھانے والوں میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ آپ کو جنت البقیع کی مشرقی جانب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔